تو میں کچھ معمول آپ کو بتاتا ہوں، وہ معمول کر لیں تو پھر اگر زیادہ کا ٹائم ملے تو ٹھیک ہے، نہیں تو انشاءاللہ روحانیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک یہ کہ صبح 10 دفعہ درود شریف پڑھا، 10 دفعہ استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اور پھر 100 دفعہ تیسرا کلمہ یا چوتھا کلمہ جسے کہا جاتا ہے، تیسرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ صبح اور شام یہ معمول بنائیں آپ۔ اور ایک پارے کی تلاوت، ایک نہیں ہو سکتا آدھے کی کر لیں، یا ٹائم متعین کر لیں کہ میں نے روزانہ 15 یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تو اس کے لیے ڈیلی تھوڑا سا ٹائم نکالیں آپ۔ کوئی بھی جتنے بھی طلبہ ہیں یا جو لوگ بھی مصروف لوگ ہیں، 15 منٹ تو قرآن کی تلاوت کریں نا، آدھا گھنٹہ ہو یا 15 منٹ، اتنا تو حق ہے قرآن کا۔ اور دعاؤں کے لیے 24 گھنٹے میں کوئی ایک ٹائم نکال کے لمبی دعا مانگ لیا کریں، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ مانگیں لیکن تسلی سے مانگ لیں، وہ بھی کافی ہے مصروف لوگوں کے لیے۔ دعا تو جتنی مانگی جائے کم ہے، لیکن کم از کم 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا سیکھے نا انسان، لیکن تسلی سے گڑ گڑا کے دعا مانگے اللہ کے سامنے۔ اور ایک کام کیا کریں، مناجات مقبولہ دعاؤں کی ایک کتاب ہے، مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث ہیں نا اور قرآن کی دعائیں ان کو جمع کر لیا ہے اور ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر لیا ہے، تو وہ آپ پڑھیں گے ہفتے والے دن ہفتے کی دعائیں، اتوار والے دن اتوار کی دعائیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک ہفتے میں تمام تقریباً جتنی بھی دعائیں قرآن و سنت میں آئی ہیں عام طور پر ساری دعائیں کور ہو جاتی ہیں۔ اس کا ترجمہ والی لے لیں تاکہ سمجھ میں بھی آئے کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہ مناجات مقبولہ جو ہے وہ خرید لیں، چھوٹی سی کتاب ہے، نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہفتے والے دن اتوار جمعے والے دن، جمعرات سے لے کے پھر جمعے والے دن تک 7 دنوں کی دعائیں مکمل ہو جائیں گی۔ بس آگے اس میں اضافے بھی بہت سارے لوگوں نے کیے، ان کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات یہ جمعہ یہ 7 دن کی دعائیں آپ کر لیں تو یہ کافی ہے معمول۔ اور میں نے بتایا تہجد کی 2 یا 4 رکعتیں، اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، آپ مصروف زندگی میں اتنی عبادت کے لیے ٹائم آپ کو نکالنا پڑے گا، ورنہ اس کا نقصان ہوتا ہے جب انسان نفلی عبادت بالکل بھی چھوڑ دیتا ہے تو دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کر لیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو وہی برکتیں دے گا جو بہت کثرت سے عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ برکتیں دیتے ہیں، یہ مصروف لوگوں کے لیے۔ غیر اسلامی حکومت میں ملازمت، الہام صاحب افغانستان سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اللہ کے حکم کے بغیر حکم دینے والی حکومتوں میں کام کرنے کا کیا حکم ہے؟ حکومت چاہے اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، جاب کرنا جائز ہے بشرطے کہ آپ کے ذمے کوئی خلاف شریعت کام نہ لگایا جائے۔ تو اگر خلاف شریعت کام نہیں ہے تو پھر آپ کہیں بھی جاب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عہدہ ملا تھا وہ تو غیر اسلامی حکومت میں ملا تھا نا، وزیر خزانہ بنے تھے، وہ تو مصر کی غیر اسلامی حکومت تھی۔ نابالغ لڑکا لڑکی کا ایجاب و قبول کرنا، منال صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، کسی مجلس میں نابالغ کزنز مذاق میں گڈا گڑیا کی شادی کی طرح بڑوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیں تو کیا اس طرح ان کا نکاح ہو جائے گا؟ اور اگر بڑے حقیقت میں اس طرح ان کا نکاح کروانا چاہیں تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ نابالغ لڑکا لڑکی ان کے تصرفات شریعت میں کل عدم ہے، نابالغ کی نہ طلاق ہوتی ہے نہ نکاح ہوتا ہے، یعنی اگر وہ کرے گا بھی تو کل عدم ہے۔ البتہ ان کے بڑے اگر ان کا ایجاب و قبول خود کر لیں، یعنی لڑکے کا باپ کہہ دے، بڑے نہیں بلکہ ان کے ولی، لڑکے کا باپ کہہ دے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نکاح تمہاری بیٹی سے کیا، اور لڑکی جو نابالغ ہے اس کا باپ کہہ دے میں نے اپنی بچی کی طرف سے قبول کیا، تو پھر نکاح ہو جائے گا۔ لیکن یہ ضرورت کے وقت ہے، بلا ضرورت اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نابالغ کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت بعض دفعہ پڑ سکتی ہے، بہت سارے حالات کسی پر بھی آ سکتے ہیں، لڑکی کا آپ کو خطرہ ہے کہ رشتہ نکل جائے گا اس کے ہاتھ سے، اچھا رشتہ نکل جائے گا، یا باپ کو پتا ہے کہ بھئی میرے بیٹے کے لیے یہ لڑکی بہت ہی سوٹیبل ہے، ابھی سے ان کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا تو ان کے دماغ میں بات بیٹھ جائے گی ہم میاں بیوی ہیں اور پھر بالغ ہونے کے بعد ہم رخصتی کر دیں گے، تو کوئی خاص حکمت ہو تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز نابالغ بچہ یا بچی کا نکاح کرنا یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ بہت سے علاقوں میں بچیوں پہ ظلم بہت ہوتا ہے، اس چکر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں بے ناسمجھ ہوتی ہیں، ان کو اٹھا کے کسی بھی ہاتھ پکڑا دیتے ہیں اور یعنی نکاح کر دیتے ہیں، پھر رخصتی تو بلوغت کے بعد ہی کرتے ہیں، لیکن نکاح کر کے جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے ان بچیوں کے اوپر۔ تو اس لیے علماء نے کبھی بھی اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کیا ہے، نابالغ بچہ بچی کا نکاح کا، بلوغت کا انتظار کرنا چاہیے، البتہ جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں پھر جائز ہے، تو ہاں بالغ ہونے کے بعد پھر ان کے نکاح میں جلدی کرنی چاہیے۔ لیکن میں نے بتا دیا کہ نابالغ لڑکا لڑکی خود نکاح کریں گے تو نہیں ہوگا، جہاں کوئی شدید ضرورت ہو تو اس میں پھر شریعت میں یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے اس کا باپ اور لڑکی کی طرف سے بھی اس کا باپ، یہ دونوں ایجاب و قبول کریں گے، اور مہر بھی مہر مثل طے ہوگا۔ مہر مثل کا مطلب لڑکی کا چونکہ نابالغ ہے نا
تو اس کا کم مہر نہیں رکھ سکتے، وہی مہر ہوگا جو اس خاندان میں لڑکیوں کا مہر ہوتا ہے. اس طرح سے اگر نکاح کر دیا تو نکاح ہو جائے گا، ادروائز خود یہ نکاح کریں گے تو نہیں ہوگا. غیر اس کا یہ ہو چکا مشکوک کردار والی سے نکاح کرنا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ایک ہندو لڑکی مسلمان ہو کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، مگر میرے دوست بتاتے ہیں کہ وہ کردار کی اچھی نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے، تو بتائیے کہ میرے لیے اس سے شادی کرنا جائز ہے یا نہیں، اور آپ کا مشورہ کیا ہے؟ اس میں مجھے ثواب ملے گا یا نہیں؟ اگر گھر والے نہ مانیں تو میں ان کے خلاف کر سکتا ہوں یا نہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. دیکھیں، بیوی کے لیے کافر ہونا عیب نہیں ہے، لیکن فاحشہ ہونا بہت بڑا عیب ہے بیوی ہونے کی حیثیت سے. اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے یا کوئی عورت زنا کرتی ہے لیکن ہے مسلمان، تو آخرت کے لحاظ سے اس کو زنا کی سزا ملے گی اور بخشائی جائے گی. لیکن اگر کوئی پاک دامن ہے لیکن ہے کافر، تو آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گی وہ. تو آخرت کے لحاظ سے تو کفر بڑا جرم ہے، کفر جو ہے وہ بڑا جرم ہے، عورت ہو یا مرد دونوں کے لیے. لیکن دنیا کے لحاظ سے، دنیا کے جو ایک اصول ہے نا اور ضابطے، اس کے لحاظ سے عورت کا سب سے بڑا وصف یہی ہے کہ وہ پاک دامن ہو، تاکہ مرد کو اس پہ اعتماد ہو، اولاد پہ بارے میں یقین ہو کہ بھئی یہ میری ہی اولاد ہے، ڈی این اے ٹیسٹ نہ کروانے پڑے اس کو. یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں کی بیویاں کافر تو گزری ہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، مگر اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی پیغمبر کی بیوی فاحشہ نہیں تھی. یعنی فاحشہ سے مطلب بدکار یا زناکار نہیں تھی کسی بھی پیغمبر کی بیوی، کیونکہ یہ مرد کے لیے بہت بڑا ایک بدنما داغ ہے کہ اس کی بیوی فاحشہ ہو. تو کوئی غیر مسلم لڑکی اگر مسلمان ہونا چاہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ شادی کر سکتے ہیں. شادی تو فاحشہ عورت سے بھی جائز ہے، زانی عورت سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن میں نے بتایا کہ چونکہ یہ مشورہ نہیں دیا جا سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیس آیا، کسی نے بتایا کہ میری بیوی زانیہ ہے، تو آپ نے کہا کہ ان کو طلاق دے دو. انہوں نے کہا کہ میں طلاق نہیں دے سکتا، مجھے بہت زیادہ محبت ہے. تو پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مت دو پھر. تو حدیث کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا حکم تو نبی نے یہی دیا تھا کہ چھوڑ دو اس کو، کیونکہ اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، شک پیدا ہوتا ہے. مرد کا زانی ہونا بھی بہت برا عمل ہے، تبھی دونوں کی سزا برابر ہے اسلام میں. مرد زنا کرے تو بھی 100 کوڑے، عورت زنا کرے تو بھی 100 کوڑے. اور شادی شدہ مرد زنا کرے تو بھی پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا. شادی شدہ عورت زنا کرے تو بھی پتھر ہیں. تو سزا میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن شادی کا جو رشتہ ہے نا، اس میں عورت کے زنا کرنے میں نسب میں گڑبڑ ہوتی ہے، مرد کے زنا کرنے میں نسب خراب نہیں ہوتا. تو اس لیے جب میرج والی لائف گزر رہی ہوتی ہے نا، تو پھر اس میں عورت کا زانیہ ہونا یہ زیادہ برا عمل ہے. مرد کا زانی ہونا بھی برا ہے، لیکن عورت کا زانی ہونا یہ اور زیادہ برا عمل ہے. تو اب اس تفصیل کے بعد یہ بات سمجھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی فاحشہ ہے تو اس کو طلاق دینا چاہیے، تو یہ استحبابی حکم تھا، واجب حکم نہیں تھا. اور صحابی چونکہ نہیں دینا چاہتے تھے، ان کو فتنے میں پڑنے کا اندیشہ تھا. بعض دفعہ اتنی زیادہ محبت ہے بیوی سے کہ کسی کو خطرہ ہوتا ہے میں نے اگر چھوڑ دی تو میرے ڈیزائرز دوسری عورت کی طرف مائل ہی نہیں ہوں گے اور خود مجھے زنا کا خطرہ ہو جائے گا. تو بہت ساری حکمتوں میں بہت سارے کام نہیں کیے جاتے جو کہ کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن انسان چھوڑ دیتا ہے. تو اب یہ فیصلہ تو کوئی خود ہی کرے گا کہ ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اب کوئی ہندو لڑکی مسلمان ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ اس سے شادی کریں. لیکن اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فاحشہ ہے اور اس کی بدکرداری میں زندگی گزری ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کو خطرات ہیں کہ پتہ نہیں با کردار رہے گی کہ نہیں رہے گی، تو بہتر یہ ہے کہ ایسی شک والی جگہ نکاح نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کی کیا ڈیزائرز ہیں اور اس لڑکی کے کیا یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی توبہ اس نے پکی کی ہے. بعض دفعہ اتنی پکی توبہ کی ہوتی ہے کہ انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب یہ برائی کی طرف نہیں جائے گی، تو پھر کر لینا چاہیے اس سے نکاح. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جو خبریں دے رہے ہیں وہ خبریں ہی غلط دے رہے ہوتے ہیں، ایویں ادھر ادھر کی سنا کے اڑائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں. تو ان خبروں کی بھی تحقیق کر لینی چاہیے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی تو کیا تھا اس کا، یعنی واقعی ٹھیک نہیں تھی یا ایویں ہی لوگوں نے خبریں اڑا دی ہیں. تو یہ تحقیق بھی کر لینی چاہیے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں نے کسی لڑکی نے کفر میں جو زندگی گزاری ہوتی ہے نا، وہ اسلام جب قبول کرتی ہے تو سب چیزیں چھوڑ کے آتی ہے. عام طور پہ غیر مسلموں میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اسلام کی طرف آتے ہیں تو پچھلی پوری زندگی سے یو ٹرن لے لیا ہوتا ہے انہوں نے. تو اگر ایسی کوئی لڑکی ہے تو پھر اس کے ماضی کو بھلا دینا چاہیے. تو یہ ساری تفصیل کے بعد اب آپ فیصلہ کریں کہ اس سے نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا. میں شرعی مسئلہ تو بتا سکتا ہوں، مشورہ نہیں دے سکتا. مسئلہ تو یہی ہے کہ جائز ہے نکاح، بلکہ بیوی اپنی اگر فاحشہ ہو، زانیہ ہو اور کر بھی رہی ہو زنا، تو بھی طلاق دینا واجب نہیں ہے اس کو. افضل ہے کہ چھوڑ دیا جائے، لیکن لازم نہیں ہے. تو جب لازم نہیں ہے تو نکاح بھی کیا جا سکتا ہے کسی فاحشہ عورت سے، لیکن یہ کہ یہ عمل اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، کیونکہ عورت کا جو ہے نا فاحشہ ہونا
یہ کوئی چھوٹا موٹا عیب نہیں ہے. مرد کے لیے اس سے بڑی ڈپریشن کی کوئی چیز ذریعہ نہیں بنتی کہ اس کی بیوی جو ہے نا وہ اس کے بارے میں ہر وقت اس کو یہ خطرہ ہو کہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, میں سفر میں گیا ہوں تو پیچھے کس کس سے تعلقات ہیں. اس سے بڑا مرد کے لیے کوئی المیہ ہو نہیں سکتا. تو اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اگر واقعی وہ یو ٹرن لے چکی ہے, پکی توبہ کر چکی ہے, تو پھر تو بھول جائیں سب کچھ, یا خبریں ہی اس کے بارے میں غلط ہیں. اور اگر آپ کو غالب گمان ہو کہ بعد میں بھی اسی طرح کی برائی میں جا سکتی ہے تو جائز ہے نکاح کرنا, لیکن بہتر ہے کہ پھر نہ کیا جائے نکاح. پڑوس کی حدود. قیصر شہزاد UAE سے پوچھتے ہیں, میرا سوال پڑوسی کے حقوق سے متعلق ہے. میں جس عمارت میں رہتا ہوں اس میں 25 فلور ہیں اور ہر فلور پر 10 فلیٹ ہیں. پوری عمارت میں تقریباً 250 فلیٹ ہیں. تو پڑوسیوں میں صرف میرے فلور کے 10 فلیٹ شامل ہوں گے یا پوری بلڈنگ کے 250 فلیٹ پڑوسیوں میں شامل ہوں گے؟ دیکھیں, قرآن مجید میں نا جو اللہ نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے. 5ویں پارے کے شروع میں یہ آیت ہے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اللہ نے جار کی بہت ساری, جار کہتے ہیں عربی میں پڑوسی کو, کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرو, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. پھر اللہ نے فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. جو بھی, یعنی 3 قسم کے پڑوس کا ذکر کیا, جو سفر میں آپ کا ساتھی ہو, جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہو, جو قریب رہتا ہو. جاری ذی القربہ کا ایک مطلب یہ قریب میں رہنے والا, اور ایک مطلب یہ جو پڑوسی بھی ہو اور ساتھ میں رشتہ دار بھی ہو. والجار الجنوب کا مطلب جو بھی آپ کے پہلو میں, یعنی آپ دفتر میں کام کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ رہتا ہے, آپ کسی اسکول میں پڑھتے ہیں تو آپ کا کلاس فیلو ہے. تو ریلیشن کی نا 2 قسمیں ہیں. ایک قسم تو ہوتا ہے بلڈ ریلیشن, رشتہ داری ہے, اور ایک یہ کہ جو بھی آپ کے ساتھ صبح شام اٹھتا بیٹھتا ہے. تو جو بھی آپ کے ساتھ صبح شام اٹھتا بیٹھتا ہے نا وہ آپ کا پڑوسی ہے, یا جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے. اب ظاہر